السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اہم چیز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا پوائنٹ کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، شریعت نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ نقطہ کیا ہے جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے؟ اور وہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی کیا بنے گا اس کا؟ انسان کی سوچ میں آتا ہے، وہ سوچتا چلا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اب شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ کسی کا دل نہ دکھائے، یہ نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو کہے کہ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں بہت دکھی ہو جاؤں گی۔ اگر گناہ کے کام میں کوئی دکھی ہوتا ہو تو ہوتا رہے، لیکن ہم دائرے شریعت کے اندر رہتے ہوئے بھی کسی کا دل دکھی نہ کریں۔ خاص کر عورتیں اس پر خاص توجہ دیں، اور عورتوں میں یہ چیز عام طور موجود ہوتی ہے کیونکہ وہ باتیں کرتی ہے تو کئی مرتبہ کرتی ہیں، تو کہتی ہے کہ میں نے ایسی بات ہی کہ وہ عورت چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ یہ جان بوجھ کر ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی جو سارا دن روزہ رکھتی تھی، سارا دن روزہ رکھتی تھی، اور پھر رات کو مصلی پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ تب ایک عورت ایسی کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے اور رات کو عبادت بھی کرتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوا؟ پھر اللہ کی شان دیکھو، ایک بلی آئی اور اس کا دودھ پی گئی تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے ایک دن بلی کو پکڑ لیا، اس کو قید کر دیا، اور وہ بلی وہیں پر بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی اور فوت ہو گئی، مر گئی۔ حدیث مبارک ہے کہ جب بلی مر گئی تو رب کائنات نے اس عورت کی جہنم میں جانے کا حکم فرما دیا۔ اب راتوں کو عبادت کرنے والی، دن میں روزہ رکھنے والی، اب کیسی عورت ہوگی؟ لیکن ایک بلی آئی اور اس کا دودھ پی گئی، اور دودھ پینے کے بعد اس نے بلی کو بند کر دیا کمرے میں، اور وہ بھوک سے تڑپتی رہی، تڑپتی رہی، تڑپتی رہی، اور وہ مر گئی۔ تو ایک جانور کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کی بجائے کہاں پر بیچ دیا؟ جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں بیچ دیا۔ اب اگر ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو سوچئے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ اگر انسان میں یہ خوبی آ جائے نا تو پھر اس میں ولایت کا نور آ جائے گا۔ تو ولایت کے نور کے لیے جو مشایخ نقشبند فرماتے کہ اس نسبت کے حصول کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو کثرت سے روزے رکھنا ہوتا ہے، معمولات کی پابندی ہوتی ہے، اور کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔
یہ ایک عام مسلمان کی تاریخ، مگر جو اس راہ ولایت کے مسافر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رکھے، بلکہ ایک ایسی زندگی گزارے جو محبت والی ہو، جو پیار والی ہو، جو جوڑنے والی ہو، یہ نہ کہ غلطی سے بلا قصد کسی کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اس عزم اور قصد کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہم نے کبھی کسی کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا بیت اللہ کی طرف، اور فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تحقیق مومن کی تعظیم اللہ کے نزدیک بیت اللہ کی تعظیم سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہم بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مسلمان بندہ آتا ہے اور اس نے ایک بات زیادہ کر دی ہو اس کا گریبان پکڑتے ہیں۔ ہمارے دل میں مومن کی وہ عزت نہیں ہونی چاہیے، تو کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج کل دل دکھاتے ہیں کس کا؟ جو قریبی ہوتے ہیں، جو بڑے نزدیک ہوتے ہیں۔ بیٹا ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، شاگرد استاد کا دل دکھاتا ہے، اور خاوند دیکھو بیوی کا دل دکھاتا ہے۔ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور خاوند فون پہ دوسرے عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور بیوی کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ بیویاں روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، ہمارا تو شوہر ایماندار نہیں، اصول بنا لی۔ اس طرح کسی کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، تو اپنا ایک اصول بنا لے کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم نرم مزاجی کو اپنا لیں۔ جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، بس سلوک وہ کرتے جو گرم دماغ ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ بیوی کو بھی جھڑک دیا، بیٹے کو بھی جھڑک دیا، ماتحت کو بھی جھڑک دیا، دوست کو بھی جھڑک دیا، وہ اس میں تپش زیادہ ہے، اس کا دماغ بہت گرم ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو نرم مزاجی کو اپنا لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔